السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ قابل صد احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، آج دائے پروگرام جو ایک نکاح دے موقع تے انعقاد پذیر ہے، تھوڑی دیر قبل اسی اپنے بھائی دا اور اپنی بیٹی دا نکاح الحمدللہ مسجد دے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق کر چکے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس نکاح نو باعث رحمت اور باعث برکت بنا دے۔ اللہ انہاں دوواں نو میاں بیوی نو کتاب و سنت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
اور انہاں دوواں دے دلاں دے اندر اللہ ایک دوسرے واسطے محبت اور پیار صحیح معنی دے اندر پیدا فرما دے۔ آج دے اس درس قرآن دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ، سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت، شان، مقام اور مرتبہ اور انہاں دی سیرت دے چند پہلو تواڈے گوش گزار کرنا ہے۔ حضرات، میں جو آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کی تھی ہے، یہ اللہ دے قرآن دا 22واں پارہ اور سورت دا نام سورت الاحزاب ہے۔ اس مقام دی شان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت دا تذکرہ فرمایا۔ اہل بیت میرے پیغمبر علیہ السلام دے اصل دے اندر میرے نبی دیاں بیویاں آپ دے اہل بیت نے۔ قرآن دے اندر بھی اور احادیث بھی اس بات دی وضاحت موجود ہے کہ اصل اہل بیت میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں آپ دی ازواج مطہرات نے۔ لیکن جدوں اے آیت اتری جدے اندر اللہ نے اہل بیت دی عظمت اور فضیلت نو بیان فرمایا ہے تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کولوں دعا کر کے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں چوانوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کولوں دعا کر کے اہل بیت دے اندر رب کولوں شامل کروایا ہے۔ ساڈا اے عقیدہ ہے اور ساڈا اے نظریہ ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں تمام بیویاں آپ دی اہل بیت نے، اور آپ علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء آپ علیہ السلام دے اہل بیت وچوں نے۔ آپ علیہ السلام دے داماد سیدنا علی المرتضیٰ آپ دے اہل بیت وچوں نے۔ آپ علیہ السلام دے نواسے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ بھی آپ علیہ السلام دے اہل بیت وچوں نے۔ حضرات، آپ علیہ السلام نے خود دعا کر کے انہوں اہل بیت میں شامل کروایا ہے، اور دعا کیویں کیتی ہے؟ صحیح مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فجر دی نماز پڑھ کے تے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر تشریف لے آئے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ کوئی جائے فاطمہ نو اور علی نو اور حسن و حسین نو بلا کے لے آئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ جان والا گیا اور انہاں نو پیغام دیتا کہ اللہ دے نبی تو انو بلا رہے نے۔ اے آئے حدیث دے لفظ نے اللہ دے پیغمبر جناب محمد، سارے آگو ذرا گاج کے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ٹھنڈ کٹ گئی ہے، درود پڑھیا جا سکتا ہے صلی اللہ اگے تیز ہی نا جی۔
اللہ تانوں جزائے خیر دے. درود تساں گج وج کے پڑھنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام گھر وچ تشریف فرما نے. حضرت فاطمہ تشریف لے آمدیاں نے. حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے آمدے نے. حضرت حسن و حسین تشریف لے آمدے نے. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں چواں نو اپنے کول بٹھایا ہے. تے بٹھا کے اللہ دے پیغمبر نے انہاں دے اوپر چادر اپنی دے دیتی ہے. کیڑی چادر؟ جنوں میرے رب نے کدرے یا ایھا المزمل کہہ کے پکارے ہے, جنوں کدرے یا ایھا المدثر کہہ کے پکارے ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے چادر انہاں چواں دے اوپر دے دیتی ہے. تے آپ انہاں چواں دے چادر دے کے رب کولوں دعا کردے نے, اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. عرشاں والیا اے جڑے میری چادر دے تھلے نے, اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے, ربا انہاں نوں بھی میرے اہل بیت دے اندر شامل فرما لے. اور ایک حدیث وچ اے بھی لفظ موجود نے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے بھی رب کولوں دعا کیتی ہے, اللہ جویں تو میرے اہل بیت دے متعلق اعلان کیتا ہے. کی اعلان کیتا ہے میرے رب نے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے رب نے اعلان کیتا ہے, فرمایا اللہ دا ارادہ ہے, رب چاہندا ہے اے میرے نبی دے اہل بیت تانوں ہر قسم دیاں نجاستاں تو پاک کر دے وے, تانوں ہر قسم دیاں غلاظتاں تو رب پاک کر دے وے, تانوں ہر قسم دیاں گندگیاں تو پاک کر دے وے. وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا, رب تانوں طہارت عطا کرنا چاہندا ہے, اللہ تہاڈا اندر بار پاک کرنا چاہندا ہے, رب تانوں ہر قسم دیاں گندگیاں تو پاک تے صاف کر دینا چاہندا ہے. اے آیت جدوں اتری ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام رب کولوں دعا کر رہے نے, اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. عرشاں والیا میریاں بیویاں تے اہل بیت ہیں نہیں نے, اللہ میری بیٹی نو بھی اہل بیت وچ شامل فرما, اللہ میرے داماد علی نو بھی اہل بیت شامل فرما, اللہ میرے نواسیاں حسن و حسین نو بھی اہل بیت میں شامل فرما. اور ایک روایت کے مطابق میرے نبی نے دعا دے اندر اے بھی لفظ شامل فرمائے, فرمایا وَطَہِّرْهُمْ تَطْہِیرًا. اللہ جویں میریاں بیویاں نو تو پاک کرم دا اعلان فرمایا ہے, اللہ انجی میرے انہاں اہل بیت نو, اللہ میری بیٹی نو, اللہ میرے داماد نو, میرے نواسیاں نو, اللہ انہاں نو بھی پاک تے صاف فرما دے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے رب کو نو دعاواں کیتیاں نے, عرشاں والے رب نے میرے نبی دیاں دعاواں قبول فرما لیاں نے. ہن میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعا دے مطابق ساڈا عقیدہ اے وے, نبی علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے, میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں ساریاں بیٹیاں اہل بیت نے, میرے پیغمبر دے داماد حضرت علی بھی اہل بیت نے, میرے پیغمبر دے نواسے حضرت حسن و حسین بھی اہل بیت نے, میرے پیغمبر دی نواسی سیدہ ام کلثوم بھی اہل بیت نے. اے اہل بیت نے اور انہاں دی طہارت دا اعلان عرش والے رب نے کر دیتا ہے. وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا. اے جتنے بھی اہل بیت نے اے سارے پاک نے, رب نے انہاں ساریاں نو پاک کر دیتا ہے. حضرات اے اہل بیت وچوں جس شخصیت دا تذکرہ, جس ہستی دا تذکرہ اج میرے ذمے لگایا گیا ہے, اونے سیدہ فاطمہ الزہرا کہو رضی اللہ
رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا کون نے؟ جنہاں نے اک کھولی ہے اسلام دے آنگن دے اندر کھولی ہے، جدوں پیدا ہوئیاں اور ہوش و حواس سنبھالے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر اسلام دیاں روشنائیاں نے، اسلام دیاں جناب شمع روشن ہو چکیاں نے۔ اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شروع تو ہی تربیت اسلام دے مطابق کی گئی ہے، شروع تو ہی کر دے اندر ماحول اسلام والا ویکھیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شروع تو ہی تربیت اسلام دے مطابق فرمائی ہے۔ اور کون اما جی فاطمہ الزہرا کہ جنہاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بچپن وچ بھی ساتھ دیتا، جنہاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا جوانی دی اندر بھی ساتھ دیتا، جنہاں نے ساری زندگی میرے پیغمبر علیہ السلام دے مشن نو اگے بڑھان دے اندر اپنا کردار ادا کیتا۔ اما جی فاطمہ الزہرا میں سیرت دی کتاب دے اندر پڑھ رہا سا، چھوٹیاں جیاں نے، حالے چھوٹی جی عمر ہے کہ دسن والے نے دسیا میرے پیغمبر اسلام دی دعوت لوکاں نو دے رہے نے تے لوگ اللہ دے نبی تے ظلم کر رہے نے، ستم کر رہے نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جناب جھگڑے کر رہے نے۔ ایک دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھن واسطے بیت اللہ دے اندر تشریف لے گئے، اللہ دے پیغمبر نماز پڑھنی شروع کی تھی ہے، جدوں سجدے دے اندر گئے نے ایک ظالم اٹھیا، انہیں جا کے اونٹ جڑا ذبح ہویا ہے، نہر ہویا ہے، او دی گندی اوجری لے کے آندا ہے، گند دی بھری اوجری لے آ کے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر رکھ دیندا ہے۔ نبی پاک سجدے دی حالت دے اندر نے، آپ اٹھنا چاہندے نے لیکن اوجری دے بوجھ دی وجہ تو اٹھ نہیں پا رہے، اللہ دے نبی اوجری دے بوجھ دے تھلے دب جاندے نے تے کسے نے جا کے اطلاع کی تھی نہیں فاطمہ تیرے والد ہوتے بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، کسے نے اتے گندی اوجری لے آ کے رکھ دیتی ہے، انہاں کولوں اٹھیا ہی نہیں جا رہا۔ اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی جی عمر ہے تے دوڑ دیاں آئیاں نے، آگے اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نالے اس اوجری نو دھکے مار دیاں نے، نالے انہوں آپ علیہ السلام تو اتار دیاں نے، نالے فرمان دیاں نے اے کافر ہو رب توانو تباہ کرے، تو سا میرے باپ تے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے، اللہ توانو برباد کرے، تو سا میرے والد تے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے۔ میں دسنا کی جانا اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا او نے جنہ بچپن دے اندر بھی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر دکھ دے اندر ساتھ دیتا ہے، ہر تکلیف دے اندر ساتھ دیتا ہے۔ اور شاید تو انہوں یاد ہوئے گا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو مکے دے اندر 2.5 سال تک شیب ابی طالب دے اندر کافرہ نے قید کر دیتا، 2.5 سال تک میرے پیغمبر علیہ السلام شیب ابی طالب دے اندر قید رہے۔ او قید کیسی سی؟ کھانا آپ دا بند کر دیتا گیا، پانی آپ دا بند کر دیتا گیا، حتیٰ کہ معصوم بچے بھوک دی وجہ تو تڑپ دینے، روم دینے، کرلام دینے، لیکن انہاں کول کھلان واسطے کچھ نہیں، انہاں کول پلان واسطے کچھ نہیں۔ کافر اندر کھانا جان ہی نہیں دیندے، کافر اوتھے شیب ابی طالب دے اندر اس گھاٹی دے اندر کوئی کھان والی چیز جان ہی نہیں دیندے، حتیٰ کہ لوگاں نے اپنے چمڑے نچوڑ کے پانی پینا شروع کر دیتا ہے، گٹکاں کھجوراں دیاں چوس چوس کے گزارا پہ کر دینے، بھوک بڑی جناب سخت ہے، پیاس بڑی شدت دی ہے، لیکن اس عالم دے اندر جدوں میرے پیغمبر شیب ابی طالب دے اندر قید کٹ رہے نے، اللہ دے نبی دے نال میرے نبی دی بیوی حضرت خدیجہ بھی نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی موجود نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی حضرت فاطمہ بھی موجود نے، اور چھوٹی
چھوٹی عمر آلے تے شیب ابی طالب دی اندر اپنے والد نال قید کٹ رہیاں نے تے قصور کیے لا الہ الا اللہ، اے قصور سی نا میرے پیغمبر علیہ السلام دا، پر اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنا کو اللہ نے استقامت عطا فرمائی ہے، کتنا کو رب نے صبر عطا کیتا ہے، چھوٹی جی عمر 2.5 سال تک اپنے والد دے نال قید وچ رہیاں نے، کھان نو کچھ نہیں لبدا، پیم نو کچھ نہیں لبدا، بڑی شدت دیاں بھکھاں بھی لگ دیاں نے، بڑی شدت دیاں پیاساں بھی لگ دیاں نے، پر اس کیفیت وچ بھی اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے دل دے اندر اسلام دے خلاف کوئی بات نہیں آئی، اس شدت دے اندر بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دا دامن نہیں چھڑیا، رب دی توحید دا دامن نہیں چھڑیا، یعنی چھوٹی عمر دے اندر قید کٹیے، تکلیفاں اٹھائیاں نے، مصیبتاں اٹھائیاں نے، پریشانیاں اٹھائیاں نے، پر رب دا دین نہیں چھڑیا، اللہ دی توحید نہیں چھڑی، نبی دی رسالت نہیں چھڑی۔ اے حضرت فاطمہ الزہرا دا ایمان، اونا دی استقامت اور اونا دا دین دے اوپر ڈٹ جانا، اللہ آج مینو توانو بھی یہ ہو جی دین دی استقامت نصیب فرما دے، رب سانو بھی دین دے ہو جی ڈٹن والی ہمت اور توفیق عطا فرما دے۔ حضرات مصیبتاں جتنیاں مرضی آن، پریشانیاں جتنی مرضی آن، دکھ جتنے مرضی آن، پر اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سیرت تو دسیا کیے کہ قدمہ دی اندر لغزش نہیں ہونی چاہی دی، حالات کیویں دے بھی ہو جان، اسلام نہیں چھڑنا، رب دی توحید نہیں چھڑنی، نبی علیہ السلام دی رسالت دا دامن نہیں چھڑنا، آپ دی اتباع نہیں چھڑنی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کردار تو اپنی سیرت تو اے ثابت کیتا ہے۔ اور کون اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اما جی فاطمہ نال محبت بھی بڑی کمال فرمائی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اما جی فاطمہ نال پیار بھی بڑا کمال فرمایا ہے۔ آؤ ذرا حدیث سماعت فرما لو، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کتنی کو محبت اما جی فاطمہ نال کی تھی، کتنا کو پیار اما جی فاطمہ نال فرمایا، اور اے تو ایک سبق ملتا ہے کہ بیٹیاں نال نبی محبت کر دینے، بیٹیاں نال نبی پیار کر دینے، اور بیٹیاں نال محبت کرنا اے انبیاء دا شیو ہے، اے نبیاں دی سیرت ہے۔ بیٹیاں نو منحوس نہ جانے آ جائے، بیٹیاں نو جناب نحوست نہ سمجھیا جائے، بیٹیاں نو انہاں دی تحقیر نہ کیتی جائے، انہاں دی پیدائش اوپر متھے تے وٹ نہ پائے جان، انہاں دی ولادت اوپر جناب بیویاں نو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے۔ آج کتنے لوگ ایسے موجود نے کہ اگر بچی پیدا ہو پوے تے بیوی نو طلاق دے دیندے نے، اے تو بیٹی تیرے کر کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹیاں نال محبت کر کے دسیا ہے کہ بیٹیاں دی ولادت تے متھے تے وٹ نہیں پانے چاہیے، بیٹیاں دی پیدائش اوپر نحوست دا جناب خیال نہیں کرنا چاہیے، انہاں نو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اے تے رب دی رحمت بن کے آیا کر دیاں نے، اے بیٹیاں تے تینو جہنم تو آزادی دلام دا ذریعہ نے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں دی پرورش کرم تے، بیٹیاں دے نال حسن سلوک کرم تے، اور انہاں دے نال اچھی تربیت کر کے اچھی جگہ تے نکاح کرم دے بدلے آپ نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں، آپ نے جنت دے اندر اپنے ساتھ دیاں بشارتاں دتیاں نے۔ اللہ سانو کتاب و سنت دے مطابق اپنیاں بچیاں دی تربیت کرم دی توفیق عطا فرما دے۔ کون اما جی فاطمہ؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے محبت کی تھی اور کمال کی تھی ہے، کنی کو محبت فرمائی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو، آپ علیہ السلام نو اما جی فاطمہ نل اتنی کو محبت ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے انما فاطمہ بضعۃ منی یوزینی ما آزاہا
وَيُبْغِضُنِي مَا أَغْضَبَهَا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا حصہ ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام کی فرماندے نے یوزی سیرت کی کتاب کے اندر پڑھی ہے کہ رب دے پیغمبر ایک دفعہ باہر سفر تے گئے، تو جب واپس ہونا سی نا تے میرے نبی علیہ السلام کی عادت مبارک آپ کی تو سفر تے واپس ہوندے نے، پہلا میرے پیغمبر مسجد وچ ہوندے، آ کے دو نفل پڑھدے، بیٹھ کے آندے، لوکاں نال ملاقات کردے، حال احوال معلوم کردے، او تو بعد میرے پیغمبر اپنی بیٹی دے گھر جاندے، اوتھے جا کے میرے ملاقات کردے، حال احوال معلوم کردے، پھر آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لے آتے۔ کہ اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ لگا کہ میرے والد آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر تشریف لے آ رہے ہیں، کہ اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی کچھ پیسے تھوڑے بہت بچا کے نا اکٹھے کیتے، تے انہاں پیسے نال کیتا کی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آن دی خوشی دے اندر نواں پردہ منگوا کے، پردہ اگے نہیں لگا شروع پر نواں کپڑا منگوا کے، نواں پردہ منگوا کے گھر کے دروازے تے لٹکا دیتے، اور اللہ نے ہمت دی کوئی پیسے تھوڑے نے اور یہ سونے کی زنجیر منگوائی، اور جناب اپنے گھر کے اندر کاٹن بنا کے انہوں پالے، آبادیاں کرنا کے اندر پالے نے، ایک تیار ہو گئی نے کہ میرے والد تشریف لے آ رہے ہیں، میں انہوں کا استقبال کرنا ہے، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام کی تشریف لے آئے، اللہ کے پیغمبر یہ تو حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر ہوندے نے، تے میرے پیغمبر نے دیکھا گھر کی حالت بدلی بدلی ہے، پردہ نواں لگا ہے، میرے پیغمبر پردہ گھر کے اندر داخل ہوئے، سلام دعا ہوئی، دیکھا فاطمہ نے شہرات میں پہنے ہوئے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام اگے ہوندے بندے کئی کرنا کر دے، کئی کرنا پچ دے، کئی محبت کی اظہار میرے نبی کر دے، آج میرے پیغمبر آئے نے پردہ ہٹا کے اپنی بیٹی نے سلام دعا کی تھی، یہ سارا منظر دیکھیے، اللہ کے پیغمبر وہ پھر واپس چلے گئے، رب کے پیغمبر نے پہلی کی طرح نہ بیٹھے نے، نہ کوئی جناب محبت پیار دیا ترجمہ کر دیا ہے، اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہچان کر دیا نے کہ میں جڑا اپنے والد استقبال کے اندر سارا کچھ کیتا ہے انہوں نے پسند نہیں آیا، اللہ کے نبی واپس مسجد تشریف لے گئے، اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے زیورات بھی اتار دیتے ہیں، نواں پردہ بھی اتار دیتا ہے، اتار دیتے کہ خادم نے بنایا اور دے کے فرماندیاں نے لے گئے میرے والد صاحب کے کول، میرے پیغمبر علیہ السلام کے کول لے گئے، جا کے کہنا اے فاطمہ نے دیتی ہے، اینو مستحق نہیں کر کے اندر بیچ کے اینو پیسے تقسیم کر دے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اور بیچ کے تھوڑے پیسے مارے اندر تقسیم کر دیتے، غریباں کے اندر تقسیم کر دیتے۔ میں دسنا کی چاہنا میرے پیغمبر کو ایک بات پسند نہیں آئی کہ میری بیٹی نے گھر کے اندر دنیا آئے اور بیٹی نے بھی اپنے کردار کو ثابت کر دیتا کہ جیڑی بات میرے نبی کو پسند نہیں اور میرے گھر میں کبھی نہیں آ سکتی، سارا کچھ دے دیتا، فرمایا لے جاؤ میرے ابا جی کو جا کے دے دیو، انہوں بیچ کے تے مارے اور تقسیم فرما دے، یہ تربیت وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول نے کی ہے اطاعت کی، اور قرآن کی ایک اور آیت ہے وہ بھی مصداق اما جی فاطمہ نے بن کے بتایا، قرآن کی آیت کی ہے، رب نے قرآن میں اتاریا نیک لوگوں کی نشانیاں، آخری بات کر کے بعد مکان لگا توجہ فرمانا، نشانیاں اتاری رب نے، فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا
کھانے کھلانے میں اللہ حبہی اللہ کی محبت کی خاطر مسکینا و یتیما و اسیرا مسکیناں نو کھانے کھلانے میں یتیماں نو کھانے کھلانے میں قیدیاں نو کھانے کھلانے میں اور نال کی اندر انما نطعمکم لوجه اللہ اے لوگوں اسی تو کھانا اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں اسی تو رب کو خوش کرنے واسطے کھانے کھلا رہے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نہ اسی تواڈے کول شکریہ دا ارادہ رکھنے ہیں کہ تسی ساڈا شکریہ ادا کرو نہ ہی کوئی بدلہ تواڈے کول چاہیے اسی تو رب دی رضا واسطے کھانے کھلانے ہیں اے رب نے صفتاں بیان کیتیاں نے اپنے نیک بندیاں دی اللہ سانو بھی اپنا توفیق عطا فرمائے اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آٹا گنیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی محنت مزدوری کر کے نا ایک بک جمع کی لے کے آئے سارا دن مزدوری کی تھی ایک بک جمع کی لے کے گھر آئے اما جی فاطمہ نے وہ چکی کی پیسیا آٹا تیار کیتا اور روٹیاں پکائیاں سالن جو میسر سی بنایا لیکن تو روٹی تیار ہو گئی روٹی کھان حضرت علی نے روٹی دیتی بچیاں نے روٹی دیتی انہیں کھا لی لیکن تو اپنی باری آئی نا روٹی کھان لگیاں دروازے پہ دستک ہوئی کہنے کا دستک دین والا میں مسکین آدمی ہوں میرے کو کھان دیتا جائے اما جی فاطمہ نے جبھی روٹی اپنے لیے پکائی ہے اس مسکین کو دے دی پھر روٹی بنائی پھر کھانا کیا پھر دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون ایسی میں تو یتیم ہوں میرے کھانا چاہیے اور جڑا کھانا بنایا اپنے واسطے اس یتیم کو دے چاہیے پھر دستک ہوئی پھر کھانا بنایا روٹی پھر بنائی پھر دستک ہوئی پوچھا کون ایسی میں مسافر ہوں یا قیدی ہوں میرے کھانے کی ضرورت ہے وہ کھانا انہوں دے دیتا حضرات اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے لیے بنایا وہ انہوں نے کھوا دیتا اور آپ رات بھوکوں گزارا کر لیتا اے تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ساری تربیت کی میری سادہ حال کی سادیاں بیبیاں نو سادیاں بندیاں نو اون پاوے جنہ مرضی دنیا دے تے لا چھڑن تے خرچ کر چھڑن اللہ دی راہ دینا پوے تے انہاں سارے کو بندے کرے ادی تے موکی کرے سارے ورگا تے مارا ہی کوئی نہیں پر اے وہ ہستیاں سن جنہیں اپنے منہ نہیں پایا رب کی راہ وچ من چلے اللہ کی راہ تقسیم کر دیتا ہے ہماری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تو بہت جب میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات کو 6 مہینے بعد اما جی فاطمہ نے وفات پائی اور سیرت کی کتابت لکھی ہے اب والد محترم اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جان دا اتنا کم ہے کہ 6 مہینے کسی نے اما جی فاطمہ کو حاصلہ نہیں دیکھا میرے نبی کی جدائی کا اتنا غم 6 مہینے کسی اما جی فاطمہ کو حاصلہ نہیں دیکھے اور 6 مہینے کے بعد وفات پا گئی جب وفات پا کے پہلے وصیت کی تھی میرے غسل علی آپ دے میرے غسل کون دے سارے کوئی تو نہ بتا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیوی فوت ہو جائے تے خامد نے آدھے تو منجی میں بھی ہاتھ نہیں مارا تیرا ہم نکاح مک گیا تو نہیں بی بی کو دیکھ سکتا تو نیڑے بھی نہیں جانا ایک جنازہ پڑھان کو گیا بی بی کو فوت ہوئی سی ہوتا خامد سارا نمازی بھائی میں آ گیا وہ بندہ کتنے پہ جی بی بی فوت ہوئی کہنے لگے وہ بنا چھوٹا قبرستان ہے نا بابا کو پرلی ٹکڑے جا تو 3-4 بجے کول کھلوتے تھے کھلوتا میں گیا تھوڑی بیوی فوت ہوئی انہوں تے لوگی دفن میں کر دینے تو اتنے کھلو رہے ہیں
آدھے جی میرے تو انہیں آخیا تجھے نیڑے بھی نہیں ہونا تو چاہتی بھی نہیں مارنی اور میں کہا کہڑے پاگل نے ٹکر دے واسطے اٹھایا گئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے وصیت کی تھی اما جی فاطمہ نے کہ میں فوت ہو جاؤں کہ مجھے غسل کون دے دے کچھ علی اور پھر حضرت علی نے غسل دیتا اما جی فاطمہ نے غسل سیدنا علی المرتضی نے دیتا اور انہوں نے رات کے ٹائم انہوں نے جنازہ اٹھایا جا کے قبرستان جنازہ کر کے دفن کیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون ساری زندگی اما جی فاطمہ نے گزاری ہے اللہ کے قرآن کے مطابق گزاری ہے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے فرمان کے مطابق اپنی خواہشات کو سامنے نہیں رکھیا اپنی آرزوؤں کو سامنے نہیں رکھیا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ کے قرآن کے قربان کیتا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے اور میرے نبی کی حدیث سے قربان کر دیتا ہے حضرات سانو بھی چاہیے اسی اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز کریے کہ جس انداز اما جی فاطمہ نے زندگی گزاری ہو تاکہ سادیاں بیٹیاں شادیاں پہنا سادے گھر والے بھی اس طرح کی زندگی بسر کریں اللہ میرے دوانوں کتاب و سنت کے مطابق اپنے اہل و عیال میں تربیت کرن دی اور اس طرح زندگیاں گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے ایک مسئلہ جڑا میں واضح کرنا چاہنا جڑے بھائیوں کی دعوت دے رہا سن وہ میرا خیال ہے ٹر گیا نا شہر ٹر گئے سٹیج سیکرٹری صاحب اور سامنے صرف اتنے پڑھنا ہے سن ماشاءاللہ اللہ انہوں جزائے خیر دے بڑے ذوق شوق نہ لو دعوت دے رہے سن تے ہم آپ بھی ٹر گئے وہ ایک بات بار بار کر رہے سن تو وہ میں وضاحت کرنا چاہنا آنے سن کہ آج رات شب معراج بڑی فضیلت والی رات ہے بڑی شان والی رات ہے میرے بھائیوں اسی اہل حدیث جیڑی بھی گل کرنے ہیں اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق انشاءاللہ کرنا ہے ایک بات ہے سمجھ لو کہ معراج کی رات کیڑی ہے نہ ایدہ ذکر قرآن میں نہ ایدہ ذکر میرے نبی کی کسے حدیث میں معراج میں شک کوئی نہیں معراج ہوئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام جیڑا معراج کا منکر ہے اور بے ایمان ہے وہ بڑے بڑے بے ایمان پر معراج کیڑی تاریخ میں ہوئی ہے اور کیڑے مہینے ہوئی ہے رجب کا مہینہ بھی پکی گل نہیں راجے توڑ کیا جاتا نہیں رجب کا مہینہ لیکن پکی لکھی بات نہیں اور تاریخ کا تعین ہے ہی کوئی نہیں کوئی تعین میرے نبی نے تاریخ کا نہیں کیا اور ایک بڑا سارا اختلاف ہے کسی نے 27 تاریخ آتی کسی نے 17 تاریخ آتی کسی نے کوئی آتی کسی نے کوئی آتی اگر یہ رات فضیلت والی ہوتی اگر یہ رات بڑی شان والی ہوتی اور اس رات کی کوئی عبادت ہوتی اور اگلے دن اس دن کا کوئی روزہ ہوتا میرا شریف کا روزہ یہ لوگ رکھتے یہ سویرے کئی لوگ رکھنے میرا شریف کا روزہ آج رات کئی لوگ 100 نفل پڑھنے کئی لوگ قرآن دیا تلاوت کا پورے قرآن دیا کرنیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہی نہیں کہ میں کس رات میں معراج پہ گیا تھا اگر اس رات کی عبادت ہوتی تو میرے نبی دس دینا کہ فلاں مہینے کی فلانی تاریخ میں معراج پہ گیا تھا دس دے کہ نہ دس دے اور بولو دس دے نا لیلۃ القدر فضیلت والی ہے نا کہ میرے نبی نے دسیا نا رمضان دے آخری عشرے دے وچ 21 تاریخ نو 23 نو 5ویں نو 7ویں نو 29ویں نو انہاں 5 راتاں جو کوئی ایک رات ہونی ہے نہ ہے دس چھڑے نا میرے نبی نے فضیلت بڑی شان بڑی اگر اس رات کی بھی کوئی خاص عبادت ہوتی اور اس رات کو جاگ کے قرآن پڑھنا نفل پڑھنا اور اگلے دن روزہ رکھنا میرے نبی کو ثابت ہوتا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دس کے جانتے کہ فلانے مہینے کی فلانی تاریخ کی رات جو ہے وہ بڑی اہم ہے اس رات کو قرآن بھی پڑھے آ جائے نفل بھی پڑھے آ جائے سویرے
دنیا کے اوپر موجود نہیں کہ جڑی معراج دی رات کی تاریخ کا تعین کرے. اس واسطے اج دی رات معراج دی رات ہے، یہ کوئی سارے کو دلیل کوئی نہیں. معراج تے میرے نبی گئے، جس رات کو گئے نے وہ رات واقعی بڑی شان والی پر ہے کیڑی ہے پتہ ہی کوئی نہیں. سانو نبی پاک دسیا ہی نہیں، اسی اپنے کو اس رات کا تعین کر نہیں سکتے. نہ میرے نبی نے اس رات کو کوئی نفل پڑھے نے الگ تو نہ صحابہ نے پڑھے نہ تابعین پڑھے نہ تبع تابعین پڑھے نہ محدثین نے پڑھے نہ ائمہ دین نے پڑھے. کیوں نہیں پڑھے؟ کیونکہ میرے نبی کو ثابت نہیں. اب تو اس دن کا روزہ نہ میرے نبی نے رکھا. اب اتنا روزے سوموار کا روزہ میرے نبی رکھے حدیثاں چ آیا، جمعرات کا روزہ میرے نبی رکھے حدیثاں چ آیا، محرم کا نامی دسویں کا روزہ میرے نبی رکھے حدیثاں چ آیا، ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت آئی حدیثاں میں موجود ہے نا. روزے چند دی جناب کیڑی تاریخ 13 14 دے 15 یہ روزے میرے نبی نے رکھے نے حدیثاں چ آیا. اگر معراج کا روزہ بھی ہوندا تے حدیث چ نہ جاندا، اور میرے نبی نے کسی ایک حدیث میں بھی ایسا موجود نہیں کہ آپ نے آکھیا ہوگا کہ معراج کا روزہ رکھا ہے. اور کیڑا عمل میرے نبی نے نہیں دسیا ان نبی پاک کو منسوخ کر کے کیتا جائے. ایک تے نبی پاک تے تہمت کی ہے، تہمت نبی پاک نے جھوٹی گل منسوخ کر چھڑی اور یہ انجام کی ہے. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے جھوٹی گل منسوخ کرتا ہے فلیدا بابا مقعدہ من النار، انہوں چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور دوسری گل جڑا عمل شریعت وچ نہیں ان شریعت کے وچ وایا جائے داخل کیتا جائے پھر وہ سمجھ لو کیتا جائے وہ بن جاتی ہے بدعت. وہ کی بن جاتی ہے کل محدثۃ بدعۃ. ہر نئی چیز جب اسلام میں داخل کی جائے کی ہے بدعت. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت کی ہے گمراہی. وہ کی ہے تو ثواب لے دے لگے جنت میں نہ جائے. اس واسطے میرے بھائیوں اس معراج کی رات کا پہلی گل تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیڑی رات ہے. دوسری گل ہے اس رات کی کوئی عبادت نبی پاک کو ثابت نہیں. تیسری گل ہے اس معراج کا کوئی روزہ بھی میرے نبی کو ثابت نہیں. بہتا تو بچیا کرو، سنت کے مطابق عمل کرو. اللہ تعالی کو کتاب و سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرنی ہے، ایک تے بھائی کا نکاح پڑے ہے واسطے دعا کرنی ہے، اور بیماروں واسطے، پریشانوں واسطے، فوش شدگان واسطے، سب واسطے دعا فرماؤ. اللہ سب سے اپنی رحمت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارشد مالے ربا جس بھائی کا نکاح پڑے اللہ اینو اپنی رحمت جنانے دے نکاح کی وجہ تو ایمان دی تکمیل فرما. اے میرے اللہ انہاں تمہنیاں بیوی دے دناں ایک دوسرے واسطے سچی محبت و پیار پیدا فرما. اللہ انہاں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ انہاں ہر قسم کے بغض دے کینے تو اور حسدین دے حسد تو محفوظ فرما. اے رب العالمین انہاں جب نظر بد رکھن والے کی نظر کھاتوں اور جادوگراں دے جادو دے شر تو محفوظ فرما. اے میرے اللہ انہاں نکاح دے بدلے دے اندر انہاں دے ایمان دی تکمیل فرما. اللہ صحیح ایمان دی شرم حیا نصیب فرما. اے میرے رب انہاں نیک صالح اولاد دی عطا فرما. اللہ اولاد مرید دی نصیب فرما. اللہ ہوئی جڑے سارے بھائی کے پیروں کی اولاد نے اللہ کی رحمت نال نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ جنہاں اولاد دی تھوڑانے میرے اللہ انہاں دی تھوڑا پوری فرما. اللہ جنہاں بیٹے دی ضرورت ہے اللہ انہاں نیک صالح تندرست بیٹے دی عطا فرما.
اللہ جنہوں بیٹیاں دی ضرورت ہے اللہ اپنی رحمت نال نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرما اے میرے ربا جڑے مسلمان دنیا تو جا چکے ہیں اللہ کروٹ انہوں جنت جانا مقام عطا فرما اللہ انہوں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جڑے بیمار نے انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما میرے مولا جو پریشان نے انہوں قسمیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے دکھی نے انہوں نے دکھ دور فرما میرے مولا جڑے تندرست نے انہوں تندرستیاں دور فرما اللہ جڑے مقروض نے انہوں نے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما اللہ سنسار اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ سے بڑے گناہگار خطاکار سیاکار میرے مولا سنسار معاف فرما اللہ جتنی دیر زندگی اسلام تے زندہ رکھی اللہ جنہوں نے موت میں حالت ایمان نصیب فرما مرد میرے ساڑیاں زبانہ دکل میں خیر جاری فرما میرے اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرما اللہ دنیا آخرت کی ذلت رسوائی کو محفوظ فرما دنیا کی زندگی عزت والی تے آخرت بھی اللہ کی عزت والی عطا فرما اللہ سب انتظامت دعا میں قبول فرما اللہ جیسے بھائیوں نے ایک پروگرام کا اہتمام کیا اللہ علیہ رحمت برکت نازل فرما اللہ جیسے بھائی کی بیٹی ہے میرے اللہ وہ دے گھر میں بھی برکت رحمت نازل فرما اللہ جدھر بیٹا ہے اللہ انہوں نے گھر میں بھی رحمت برکت نازل فرما میرے اللہ اس نکاح میں رحمت والا بنا دے برکت والا بنا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.